إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله عز وجل في موضع آخر في كتابه المجيد فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. معزز سامعین، قابل قدر بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے تمام طرح کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی اور کبریائی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک ہے، جس کی مرضی کے بغیر کوئی انسان حرکت نہیں کر سکتا، جس کی منشا کے بغیر اس روئے زمین پر کوئی پتا ہل نہیں سکتا، جو اپنی ذات میں، اپنے اقوال میں، اپنے اعمال میں، اپنے افعال میں، اپنے صفتوں میں، اپنے ناموں میں، اپنے فیصلوں میں یکتا ہے، بے مثال ہے، اس کا کوئی ساجھی، شریک اور ہمسر نہیں، وہی تنہا عبادت کے لائق ہے۔ بعدہ درود السلام ہو تمام انبیاء رسول پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العزت نے اس امت کا ہادی، قائد اور رہنما بنا کر مبعوث فرمایا، اور انہوں نے پوری امانت داری کے ساتھ اللہ رب العزت کے پیغام کو اس انسانیت تک پہنچایا۔ سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی ایک آیت تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اپنے ایک عظیم نعمت کا تذکرہ کرتا ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ رب العزت کی رحم و کرم سے اے نبی آپ نرم مزاج ہیں، آپ خوش مزاج ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ میں بہت اچھے سے ملتے ہیں، نرم مزاجی کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت مزاج ہوتے، اگر آپ کے مزاج میں ترش روئی ہوتی، آپ کا لب و لہجہ سخت ہوتا، تو یہ جماعت جو آپ کے ارد گرد ہے، جو آپ کے اشاروں پر اپنی جان و مال کو قربان کرنے کو تیار ہیں، یہ سب کے سب چھٹ جاتے، دور ہو جاتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور اسی نرم مزاجی کا مظہر یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ میں عفو درگزر کا معاملہ کیجئے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجئے، استغفار کیجئے ان کے لیے، اور دیگر کاموں میں ان سے مشورے لیجئے۔ جب مشورے پورے ہو جائیں، آپ کو جو مناسب لگے، آپ اللہ پر بھروسہ کر کے آگے بڑھ جائیے۔ بے شک اللہ رب العزت اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔
اس آیت کا جو لب لباب ہے اور وہی میرے خطبے کا موضوع بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے نرم مزاجی اختیار کرنے کا حکم دیا، خواہ وہ ان کے اپنے قول میں ہو یا اپنے عمل میں ہو۔ جب ہم نرم مزاجی کہتے تو اس سے مراد کیا لیتے ہیں؟ کیا مطلب نرم مزاجی کا؟ نرم مزاجی کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی جب بات کرے، جب گفتگو کرے تو اس کا لب و لہجہ بہت ہی نرم ہو، سافٹ ہو، اس کے اپنے عمل میں وہ نرمی دکھائی دے، بدلے والی چیز، نفرت والی چیز، سختی، ترشروئی نہ اس کے عمل میں دکھائی دے نہ اس کے قول میں دکھائی دے۔ اس کے برعکس نرم مزاجی اس کے اپنے قول میں بھی دکھے کہ بات کرے تو نرم مزاجی سے بات کرے، تکبر نہ ہو، غرور نہ ہو، گھمنڈ نہ ہو، اکڑ نہ ہو، نہ اس جیسی کوئی ایسی صفت کہ جس میں آدمی کو یہ لگے سامنے والے مد مقابل کو کہ یہ سخت ہو کر کے مجھ سے بات کر رہا ہے، مجھے اکڑ کر کے بات کر رہا ہے۔ یہ نرم مزاجی خواہ وہ قولی طور پر ہو یا عملی طور پر، حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑا انعام ہوتی ہے۔ جس بندے کو بھی یہ حاصل ہو گئی کہ وہ اپنے لب و لہجے کو نرم انداز میں رکھتا ہے، نرم انداز میں گفتگو کرتا ہے، خواہ وہ اپنے دوست کے ساتھ میں ہو، اپنے پڑوسی کے ساتھ میں ہو، اپنے ماں باپ کے ساتھ میں ہو، اپنی بیوی کے ساتھ میں ہو، اپنے بچوں کے ساتھ میں ہو، جی ہاں، بچوں کے ساتھ میں بھی نرم مزاجی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، جو کہ تربیت کا بہت بڑا ذریعہ، بہت مؤثر کردار۔ چند ایک مثالیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نرم مزاجی جس انسان کو حاصل ہو گئی اس کو بہت بڑا دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی بھلائی اور خیر حاصل ہو گئی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، معاملے کو ڈیل کرنے کے لیے سخت ہونا پڑے گا۔ آج کل کا ماحول ایسا ہے، نرمی نرمی سے کام نہیں چلنے والا، لب و لہجہ ترش ہو تبھی ہم جی پائیں گے، تبھی ہم زندگی گزار پائیں گے۔ ہم کہتے ہیں نا اپنی گفتگو میں، نرم مت بنو، یہ دنیا جینے نہیں دے گی تمہیں۔ یہ ہماری سوچ ہے، یہ ہمارا تصور کہ نہیں، اس دنیا میں جینا ہے تو کڑک بننا پڑے گا، اس دنیا میں رہنا ہے، لوگوں کے ساتھ میں معاملات کرنا ہے تو سخت بننا پڑے گا، نرمی سے کچھ ہونے والا نہیں۔ میرے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرتا ہے اس کو نرم مزاج بنا دیتا ہے، بلکہ سختی، ترشروئی، قساوت قلبی یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من حرم الرفق حرم الخیر کلہ، جو نرم مزاجی سے محروم کر دیا گیا وہ دنیا جہان کی تمام بھلائیوں سے محروم کر دیا گیا۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں جینا ہے تو سخت بننا پڑے گا، نرم مزاجی سے آپ نہیں جی پائیں گے۔ ارے دنیا اور آخرت کی بھلائی نہ ہمارے ہاتھ میں ہے نہ سامنے والے کے ہاتھ میں ہے، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا۔ معاملات کو بنانے والا وہ ہے، کائنات کے نظام کو چلانے والا وہ ہے، آپ کے مشکلوں کو آسان کرنے والا وہ ہے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ من حرم الرفق حرم الخیر کلہ، کہ جو رفق سے محروم کر دیا گیا، نرم مزاجی سے محروم کر دیا گیا، وہ تمام جہان کے تمام خیر سے محروم کر دیا گیا۔ یہ تو ایسی صفت ہے نرم مزاجی کی جو اللہ رب العزت نے اپنے لیے پسند کیا۔ ان اللہ رفیق، حضرت عائشہ کی حدیث کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان اللہ رفیق یحب الرفق فی الامر کلہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نرم مزاج ہے اور ہر معاملے میں نرم مزاجی کو پسند کرتا ہے۔ کیسے نرم مزاج ہے اللہ تعالیٰ؟ اس کی رحمت اس کے غصے پر غالب ہے۔ آپ اس کے دین کو نازل دیکھیں،
جس دین کو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے اختیار کیا ہے اور جس کے مطابق زندگی گزارنے کی تلقین کی ہے، آپ اس دین کی تعلیمات کو آپ اٹھا کر کے دیکھیں، جگہ جگہ پر آپ کو نرمی کا پہلو دکھائی دے گا۔ اللہ کی قسم یہ دین کبھی بھی سخت نہیں رہا۔ یہ اور بات ہے کہ کچھ علماء نے اسے مشکل بنا دیا، نہیں تم یہ مت پڑھو، تم یہ مت پڑھو، تم بہک جاؤ گے، تم بھٹک جاؤ گے، تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہ پیٹ بھرنے والے علماء کے یہ اقوال ہوتے ہیں، یہ ان کے طریقے ہوتے ہیں، ورنہ اللہ کی قسم قرآن اور یہ دین تو بہت آسان ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قرآن تو آسان ہے سمجھنے والوں کے۔ کب کس نے کہا آپ سے کہ یہ دین مشکل ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، بے شک دین آسان ہے، دین کی تعلیمات آسان ہیں، دین کے احکامات آسان ہیں۔ وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، کوئی اگر دین کو سخت بنانے کی کوشش کرے گا نا، اس کے اندر باریکیاں ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا، تو پھر وہ کبھی بھی غالب نہیں ہو سکتا، دین اس کے اوپر غالب آ جائے گا۔ ایک دین آسان ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ کے لیے بھیجا تھا نا، تو کہا تھا کہ بشروا ولا تنفروا یسروا ولا تعسروا، کہ جاؤ آسانیاں پیدا کرو، آسان چیزیں بتلاؤ، نرمی سے بتلاؤ، مشکل مت بناؤ دین کو، اور خوشخبریاں دو، اچھی باتیں بتلاؤ، نفرت مت دلاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دین آسان ہے۔ اور دین آسان کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس دین کا نازل کرنے والا، اس دین کے احکامات اور اس کی تعلیمات کو وضع کرنے والا خود نرم مزاج۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ رب العزت نے دین میں کبھی بھی مشقت نہیں ڈالا۔ جتنی بھی تعلیمات اور احکامات ہیں، نرمی کا پہلو غالب۔ کیوں؟ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ رب العزت نے تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، آسانیاں پیدا کی، آسان بنایا۔ ولا یرید بکم العسر، تم سے سختی کو بالکل نہیں پسند کرتا، نہیں چاہتا کہ اللہ تم اپنے دین اپنے آپ کو بہت زیادہ تھکاؤ، پریشان ہو، کچھ ایسی چیزوں کو اختیار کرو جو تم کو پریشانی مشقت میں ڈالے۔ وہ 3 صحابہ کا واقعہ بہت مشہور ہے، بارہا آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ عائشہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل کرنے کا معاملہ کیا تھا، آپ کے شب و روز کیسے تھے؟ جب عائشہ نے بتلایا تو تینوں نے یہ عہد کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل میں تو ہماری عبادت کوئی معنی نہیں رکھتی، اللہ سے ہم اپنے آپ کو اتنا تھکاتے ہیں، اتنی عبادتیں کرتے ہیں، لیکن ہم کوشش کر سکتے ہیں۔ کیا کوشش کر دی ہے؟ ایک نے کہا اب میں ڈیلی یومیہ روزہ رکھوں گا، کبھی ایسا نہیں کہ بغیر روزے کا رہوں، روزانہ روزہ رکھوں گا۔ ایک نے کہا کہ میں پوری رات جاگتا رہوں گا، نماز پڑھتا رہوں گا۔ تیسرے نے کہا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا، کیونکہ شادی یہ دین سے دوری کا سبب بن جاتی ہے، تو میں شادی نہیں کروں گا۔ آسان ہے دین، کیوں اپنے آپ کو مشکل بنا رہے؟ کیوں اپنے آپ کو مشکل میں ڈال رہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننا پڑا، اللہ کے رسول نے فوراً ٹوکا، کہا کہ دیکھو میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بغیر روزے کے رہتا ہوں، میں رات میں نماز بھی پڑھتا ہوں، قیام اللیل کا اہتمام بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، میں شادی بھی کرتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یہ میری سنت ہے، یہ میرا طریقہ ہے، یہ میری زندگی گزارنے کا اصول ہے، اور جو اس اصول کو نہ اپنائے وہ ہم میں سے نہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین بہت آسان ہے، اس لیے کہ اس دین کا نازل کرنے والا وہ نرم مزاج ہے، اس کے ہاں رحمت غالب ہے اس کے غصے پر۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کو آپ اٹھا کر کے دیکھیں، آپ کے ارشادات کو آپ اٹھا کر کے دیکھیں کہ کس طریقے سے جگہ جگہ پر آپ نے نرم مزاجی اختیار کرنے کی تلقین کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں چند کمرے ایسے ہوں گے جس کا اندر سے حصہ، یعنی اندر آدمی کھڑا رہے تو باہر کا دکھائی دے گا، باہر سے دیکھے تو اندر کا حصہ دکھائی دے گا۔ یہ ایک خوبصورت گھر کی تعبیر، آپ دیکھتے ہوں کہ وہ گھر جو کانچ کے ہوتے ہیں، باہر بڑا اچھا خوبصورت پلانٹ لگا ہوتا ہے، گارڈن بنا ہوتا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے وہ گھر دیکھنے میں، بڑا خوبصورت منظر پیش کرتا ہے کہ باہر سے دیکھ رہے اندر کا حصہ دکھائی دے رہا ہے، قمقمے لگے ہوئے، لائٹیں لگی ہیں اور نہ جانے کتنے سجاوٹ کے سامان لگے ہوئے۔
باہر سے اندر سے دیکھ رہے ہیں تو باہر کا دکھائی دے رہا، گارڈن دکھائی دے رہا اور دیگر چیزیں دکھائی دے رہی. یہ خوبصورتی سے تعبیر کیا گیا. اور پھر وہ جنت ہے، جنت کی خوبصورتی ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ زبان بھی قاصر ہے کہ جنت کی خوبصورتی کو ہم بیان کر سکیں. تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت میں کچھ کمرے ایسے ہیں، کچھ گھر ایسے ہیں جس کا اندر کا حصہ باہر سے دکھائی دے گا، باہر کا حصہ اندر سے دکھائی دے گا. ایک اعرابی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول یہ کس کے لیے گھر ہوں گے، یہ کمرے کس کے لیے ہوں گے؟ کہا یہ اس کے لیے ہے لمن اطاب الکلام، بعض روایتوں میں آتا ہے لمن الان الکلام واطعم الطعام وصلى باللیل والناس نیام. یہ خوبصورت گھر اس شخص کے لیے ہے جس نے کے لب و لہجے میں نرمی رہتی ہے، جو بہت نرم مزاجی سے رہتا ہے اور جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے اور اس وقت نماز پڑھتا ہے، رات کے وقت میں جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں اللہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خصوصیت بتلائی، پہلی خصوصیت، پہلی صفت لمن الان الکلام یا لمن اطاب الکلام، یہ جنت کے یہ خوبصورت گھر اس شخص کے لیے ہے جس کا مزاج نرم ہوتا ہے، جو نرم گفتگو کرتا ہے. ہمارا لب و لہجہ کیسا ہوتا ہے؟ ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم کسی کی بات کو برداشت کر پاتے ہیں؟ کیا ہم کوئی ہم سے اونچی آواز سے بات کر لے ہم خاموش رہ پاتے ہیں؟ کوئی ہمیں انگلی دکھا دے تو ہم برداشت کر پاتے ہیں؟ بالکل نہیں. ہم جو سامنے والا جتنی اونچی آواز سے بات کر رہا ہے ہماری آواز اس سے زیادہ اونچی رہے گی، تبھی ہم اپنے آپ کو سرد سمجھتے ہیں، بہتر سمجھتے ہیں. اگر کسی کو کوئی دھکا لگ جاتا ہے تو کوئی کسی کو برداشت کرنے کو تیار نہیں. کیسے دھکا لگ گیا؟ سخت مزاجی اور قساوت قلبی، دلوں میں سختی اس قدر آ گئی ہے کہ نہیں، نرم لہجہ نہیں ہونا چاہیے، نرم گفتگو نہیں ہونا چاہیے، کسی کا برداشت کر کے نہیں لینا چاہیے. دھکا لگ گیا، دھکا کیسے مارا؟ آنکھ دکھا دیا، دے آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کر، آنکھ دکھا کے بات کر رہا ہے تم سے. تھوڑا سا تیز لہجے بات کر رہا ہے، تیز لہجے میں اونچی آواز کر کے بات کر رہا ہے مجھ سے. ارے دوستوں کو تو چھوڑیے، دشمنوں کو تو چھوڑیے، حالت یہ ہے ہماری کہ ہم اپنے ماں باپ کے اونچے لہجے کو برداشت کرنے کو تیار نہیں. ہمارے مزاج میں اس قدر سختی آ گئی ہے، ہمارے دلوں میں اس قدر قساوت آ گئی ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی اونچی آواز کو برداشت کرنے کو تیار نہیں. باپ نے اگر سختی سے ڈانٹ دیا تو ہمارے مزاج میں اتنی تلخی ہے، اتنی ترشروئی ہے کہ ہم اس سے اونچی آواز سے بات کر کے ان کو سمجھائیں گے، اپنی بات بولیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا آپ معاملہ دیکھیے، ہمارا لب و لہجہ تو باپ کے ساتھ میں نرم نہیں ہوتا. ایک دفعہ یہودی آئے، غیر مسلم، ہمارا اپنوں سے لہجہ نرم نہیں ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ کچھ یہودی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. جب داخل ہوئے تو کہا السلام علیکم، تم پر موت نازل ہو. سام کہتے ہیں موت کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہیں السلام علیکم. کہنا کیا تھا؟ السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، عافیت ہو، اللہ کی رحمت ہو. یہ نہ کہہ کر کہا السلام علیکم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گھر کے اندر موجود تھی، جب سنا کہ میرے شوہر کو موت کی بد دعا دے رہے ہیں، نہیں برداشت ہوا. کہا وعلیکم السلام واللعنہ، میرے شوہر کو کہہ رہے ہو کہ تمہارے اوپر موت نازل ہو، تم پر موت نازل ہو اور تم پر اللہ کی لعنت نازل ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہیں ٹوکے، حضرت عائشہ کو ٹوکے. یا عائشہ مہلن مہلن، یا عائشہ علیکی بالرفق، عائشہ آرام سے، نرم مزاجی سے، آسانی سے، کیا مسئلہ ہے؟ وَإِيَّاكَ وَالْعُنْفِ وَالْفُحْشِ، عائشہ یہ سختی سے بچو، یہ سخت مزاجی سے بچو، یہ غلط لب و لہجے سے بچو. حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کو معلوم نہیں، آپ نے سنا نہیں کہ آپ سے کیا کہا ان لوگوں نے؟ آپ کو موت کی بد دعا دے رہے کہ آپ کے اوپر موت نازل ہو، آپ کو موت آ جائے. اللہ کے رسول نے کہا عائشہ میں نے سنا ہے کیا کہہ رہے ہیں وہ، لیکن میں نے جواب دیا نا جو مجھے جواب دینا تھا. میں نے کہا وعلیکم،
بس میں نے اتنا کہا، وعلیکم، میں نے جواب دے دیا کہ تم پر بھی موت نازل ہو۔ لیکن انداز دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیا لڑے ان سے کہ تم مجھ پر موت کی بد دعا کیوں دے رہے ہو؟ کیا بھیڑ گئے ان سے، بحث و مباحثہ کیا، جنگ و جدال کر لیا ان سے، لڑائی جھگڑا کر لیا، ہاتھا پائی کر لیا؟ نہیں، بس اتنا کہا وعلیکم۔ یہ ہے نرم مزاجی، دشمن ہے مد مقابل میں، پھر اس کے بعد موت کی بد دعا دے رہا، نہ ہاتھ اٹھے، نہ پاؤں چلے، نہ زبان چلی، بلکہ صرف نرم مزاجی سے جواب دے وعلیکم۔ اور جس نے ہمارا ساتھ دینے کا فوراً عائشہ کو ٹوک دیا کہ نہیں، نرم مزاجی اختیار کرو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اپنوں کے ساتھ میں لب و لہجہ نرم نہیں ہوتا ہے، ہم نرم مزاجی نہیں اختیار کرتے۔ اللہ کے رسول غیروں کے ساتھ میں، دشمنوں کے ساتھ میں آپ کا یہ رویہ تھا۔ اور اس سے آگے بڑھیے، حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام جب جانے لگے فرعون کو دعوت دینے کے لیے، دعوت توحید کے لیے، تو اللہ رب العزت نے کیا کہا تھا؟ اذهبا الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کے پاس، باغی ہو گیا، سرکش ہو گیا، وہ رائے حق سے بھٹکا ہوا ہے۔ لیکن یہ نہیں کہا کہ جاؤ سختی سے بات کرو، نرمی نہیں کرنا، نہیں، فقولا له قولا لینا۔ اپنے وقت کا فرعون ہے وہ ظالم و جابر بادشاہ، کیا کہہ رہے ہیں؟ فقولا له قولا لینا، نرم انداز میں بات کرنا، نرم مزاجی سے بات کرنا۔ کیوں؟ لعلہ یتذکر او یخشی، اس لیے کہ تمہاری نرم مزاجی شاید کہ اس کو، جبکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ قبول کرے گا کہ نہیں قبول کرے گا، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ یہ تلقین کر رہا ہے کہ نہیں، شاید کہ تم نرم مزاجی سے بات کرو گے تو تمہاری بات کو قبول کر لے گا، یہ اللہ رب العزت سے ڈرے گا۔ کہنے کا مطلب یہ کہ نرم مزاجی یہ دلوں کو جیتنے کا ذریعہ ہے، نرم مزاجی دلوں سے نفرت ختم کرنے کا ذریعہ، نرم مزاجی دلوں میں محبت و الفت کے جذبات پیدا کرتی ہے۔ اس کے بالمقابل میں یہ قساوت قلبی، یہ سختی، یہ تخریب، یہ تعمیر کے بجائے تخریب اور اصلاح کے بجائے فساد کا ذریعہ بنتی، یہ دشمنی کا سبب بنتی، یہ دلوں میں دوری کا سبب بنتی، جو انسان کی اپنی انفرادی زندگی اور اپنی معاشرتی زندگی دونوں کے لیے ناسور ہے۔ آپ کی سنگت لوگ کیوں اختیار کریں گے اگر آپ کے مزاج میں سختی ہوگی؟ تو آپ کی صحبت، آپ کی دوستی کیوں اختیار کریں گے اگر آپ کے مزاج میں سختی ہے؟ تو آپ کی زبان بہت بدتمیزی والی زبان ہے تو کوئی آپ کو اپنا دوست کیوں بنائے گا؟ اسی کے بالمقابل میں جب آپ کی زبان میٹھی ہو، جب آپ کی زبان نرم ہو، تو یہ آپ کو اچھا بناتی ہے، محبوب بناتی ہے، لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے جگہ بناتی ہے۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں نرمی کیا رول ادا کرتی ہے، اللہ کی قسم کی حدیث سنیے۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اونٹ پر سوار ہونے کی کوشش کر رہی تھی، کوشش اس لیے کر رہی تھی کہ اونٹ مان نہیں رہا تھا، سوار ہونے نہیں دے رہا تھا، ادھر بھاگ رہا تھا، ادھر بھاگ رہا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ پکڑ کے اس کو کھینچ رہی تھی، اس کو کھینچ رہی تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کو تلقین کہتے ہیں، یا عائشہ علیک بالرفق۔ دیکھیں جانوروں کے ساتھ میں معاملہ، اب انسان تو چھوڑ دیجئے، والدین کا معاملہ تو بہت اوپر جا چکا، علیک بالرفق، جانوروں کا معاملہ، علیک بالرفق۔ عائشہ یہ جانور ہے، یہ تب بھی نرمی کرو، نرمی اختیار کرو۔ اور یاد رکھو، ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه، مسلم کی حدیث۔ نرم مزاجی جس چیز میں بھی داخل ہوتی ہے نا، اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے، اس کو مزین کر دیتی ہے، اور یہ سخت مزاجی جس دل میں داخل ہوتی ہے، جس کے مزاج میں داخل ہوتی ہے، اس کو رسوا کر کے چھوڑتی ہے۔ آپ لوگوں کے دلوں میں محبوب بننا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کی نظروں میں پسندیدہ بننا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول کا یہ ضابطہ، یہ اصول، یہ تلقین، یہ نصیحت یاد رکھیے کہ نرم مزاجی یہ انسان کو برتر بناتی ہے، اعلیٰ بناتی ہے، اس کو مزین کرتی ہے، اس کو خوبصورت بناتی ہے، اور بد مزاجی اس کو بدصورت بناتی ہے۔ ہمارا ایٹیٹیوڈ، ایک بہت بڑا ٹرینڈ چلا ہمارے نوجوانوں میں، ہمارا ایٹیٹیوڈ، میرا ایٹیٹیوڈ، میں جھکتا نہیں کسی کے آگے، میں بکتا نہیں کسی کے آگے، ارے میں بالکل کھری کھری بات کرتا ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے سخت لب و لہجے سے سامنے والے کو تکلیف ہو رہی،
آپ کے سخت لب و لہجے سے آپ کو سامنے والے کو تکلیف ہو رہی، اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچ رہی، ابھی تھوڑا نرمی سے بات کر لیجئے، کیا چلا جائے گا آپ سامنے والے کو نہیں پسند کرتے ہیں، آپ اتنا حق گو مت بن جائیے کہ آپ کے لب و لہجے سے سامنے والے کے دل کو ٹھیس پہنچے۔ نہیں میں کھڑا ہوں، سچی بات کرتا ہوں، بالکل اچھی بات ہے، حق گوئی اچھی چیز ہے، لیکن اس کو رکھنے کا طریقہ اور سلیقہ آنا چاہیے آپ کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنیے اور آپ کا عمل دیکھیے، صرف آپ ہی نہیں ہیں کھری کھوٹی سنانے والے، صرف آپ ہی نہیں ہیں سچ بوت بولنے والے کہ بس میں سچا ہوں، میں جیسا دکھتا ہوں میں ویسا ہی ہوں، میرا اندر بھی ویسا میرا باہر بھی ویسا۔ کیا کہیں گے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز کو کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے اجازت طلب کری کہ اللہ کے رسول میں آنا چاہتا ہوں، اندر آنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بئس ابن العشیرہ او بئس اخو العشیرہ، دونوں روایتوں میں الفاظ آتے ہیں، دونوں الفاظ آتے ہیں روایتوں میں کہ بئس اخو العشیرہ او بئس ابن العشیرہ، جو سامنے والا آ رہا ہے، جو اجازت طلب کر رہا ہے ملنے کی، اچھا آدمی نہیں، برا آدمی ہے، غلط آدمی، اس کے باوجود آپ نے اس کو اجازت دی۔ وہ آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوش مزاجی سے بات کیا، بہت خوش دلی سے آپ نے بات کیا، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ رہی، یہی آپ کا طریقہ تھا، یہی آپ کا لب و لہجہ رہتا تھا، دشمن بھی ہو تو مسکرا کر کے بات کر رہے، آپ نے بہت ہی نرم مزاجی سے بات کیا۔ جب وہ واپس چلا گیا تو حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ نے کہا کہ وہ آدمی اچھا نہیں ہے، وہ آدمی برا ہے، غلط آدمی، اس کے باوجود جب وہ آیا آپ کے پاس ملنے کے لیے، آپ کے پاس بیٹھا، وہ آپ سے گفتگو کیا تو آپ نے بہت نرم مزاجی سے گفتگو کیا، آپ نے ہنس کے مسکرا کے آپ نے بات کیا۔ آپ ہی ہیں کھری کھوٹی سنانے والے، بہت حق بولنے والے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں عائشہ تم نے مجھے برا کب پایا ہے؟ عائشہ تم نے مجھے بدزبان کب پایا ہے؟ عائشہ تم نے مجھے برے لب و لہجے والا، سخت لہجے والا کب پایا تم نے؟ کبھی میں نے ایسے بات نہیں کیا کسی سے۔ اور یاد رکھو عائشہ، ان شر الناس عند اللہ منزلۃ من ترکہ الناس اتقاء فحشہ، لوگوں میں سب سے برا وہ ہے، سب سے بدترین آدمی وہ ہے کہ جس کے غلط مزاجی کی وجہ سے، جس کی سختی کی وجہ سے، جس کے غلط معاملے کی وجہ سے لوگ اس کا ساتھ چھوڑ دیں، لوگ اس کی سنگت چھوڑ دیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تھا کہ سامنے والا آدمی جس کو آپ پسند نہیں کر رہے، اس کے باوجود آپ اس سے نرمی سے پیش آ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ نرم مزاجی یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی دولت ہے، جسے حاصل ہو جائے اسے دنیا اور آخرت کی بہت بڑی نعمت مل جاتی ہے، بہت خیر چھپا ہے اس کے اندر۔ بلا شبہ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اس ڈال کے مانند بنیے کہ آپ اتنے نرم ہو جائیں، اتنے نرم ہو جائیں، اتنے نرم ہو جائیں کہ لوگ توڑنے والے بن جائیں آپ کو۔ جہاں سختی ہونی چاہیے وہاں پر سختی کیجیے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، بلکہ خود انہوں نے پوچھا، امام سفیان ثوری رحمہ اللہ نے پوچھا تم لوگ جانتے ہو کہ نرمی کیا چیز ہوتی ہے، نرم مزاجی کیا چیز ہوتی ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ آپ ہی بتلائیے کہ نرم مزاجی کیا ہے۔ کہا کہ نرم مزاجی یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھا جائے، جہاں پر سختی ہونی ہے وہاں پر سخت رہو، جہاں پر تلوار اٹھانی ہے وہاں پر تلوار بھی اٹھاؤ، جہاں پر کوڑے اٹھانا ہے وہاں پر کوڑے بھی اٹھاؤ، لیکن جہاں پر نرمی کرنی ہے وہاں پر نرمی بھی اختیار کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے سامنے ہے، جہاں پر سخت رہنا آپ وہاں پر سخت رہیے، مت مداہنت کیے، لیکن اس کا دائرہ ہے، اس کا طریقہ ہے۔ ایک عرابی جب پیشاب کیا تھا، بہت مشہور واقعہ ہے کہ عرابی دیہاتی آیا اور مسجد میں پیشاب کر دیا اس نے، صحابہ کرام بھڑک اٹھے، مارنے کے لیے دوڑے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر سختی برتی تھی؟ نہیں، آپ نے کہا سنو، فَإِنَّمَا بُعِثْتُم مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ، یاد رکھو تم کو نرم مزاج بنا کر کے بھیجا گیا ہے، نرم مزاجی کی تلقین کی گئی ہے، تم کو سخت مزاج والا بنا کر کے نہیں بھیجا گیا تم لوگ۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی، ان کی تعلیمات کو، ان کے ارشادات کو، ان کے طریقے کو، ان کے اصول کو ہم اپنے سامنے رکھیں۔ میرے بھائیوں، مسئلہ یہ ہے آج ہمارا کہ نبی کا اسوہ غائب ہے، دنیاوی زندگی ہمارے اوپر اس قدر غالب ہے،
اچھا کیا ہے برا کیا ہے، یہ ہم نے معیار صرف یہ بنا رکھا ہے کہ بس لوگ کیا بول رہے ہیں، لوگوں کا طریقہ کیا ہے، لوگوں کا طرز عمل کیا ہے، ہم اسی ایٹیٹیوڈ میں رہیں گے، ہم کسی کے آگے جھکنے والے نہیں ہیں، ہم کسی کے آگے دبنے والے نہیں۔ اللہ کی قسم، اسی سخت مزاجی کی وجہ سے جو خاندانی تعلقات ہیں، جو سماجی تعلقات ہیں، ان کو تو چھوڑیے، اپنے گھر کے اپنے تعلقات خراب ہو رہے ہیں، آدمی کے میاں بیوی کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں، جس کا اثر براہ راست ان کے اپنے بچوں پر پڑ رہا ہے۔ نہ بیوی شوہر کو برداشت کرنے کو تیار ہوتی ہے، اس کی سخت لہجے میں میرے شوہر نے ڈانٹا، مجھے ایسا بولا، میرے مائکے والے بہت مضبوط، اور پھر اس کے بعد شوہر بھی اپنی بیوی کو ذرا سی اونچی آواز برداشت کرنے کو تیار نہیں۔ بیوی ہے نا تو جھک کر کے رہنا ہے، دب کر کے رہنا ہے۔ ایک آخری بات بول کر اپنی گفتگو ختم کروں کہ ایک دفعہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچی آواز میں بات کر رہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی آواز سے بات کر رہی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لب و لہجہ بہت نرم تھا، کیونکہ آپ کا یہی طریقہ تھا، لب و لہجہ بہت نرم تھا۔ بلکہ ایک بہت بڑا سبق ہمیں ملتا ہے کہ جب میاں بیوی کی لڑائی جھگڑا ہو نا تو ایک کا مزاج ہمیشہ ٹھنڈا ہونا چاہیے، تبھی زندگی کی گاڑی آگے چلے گی، ورنہ اگر دونوں تنگ کر کے رہ جائے نا، نہ میں جھکنے والا نہ تم جھکنے والی، تو پھر زندگی کی گاڑی ایسے نہیں چلے گی۔ حضرت ابوبکر داخل ہوئے، دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا لہجہ بہت نرم ہے، حضرت عائشہ کا لہجہ بہت سخت ہے، اونچی آواز سے بات کر رہی، آگے بڑھے اپنے بیٹی کو مارنے کے لیے۔ کون باپ ایسا کرتا ہے؟ ہمارے آج کل باپ تو ایسے ہے نا کہ میری بیٹی حاوی ہے شوہر پر، بڑا سکون مل رہا ہے، دل کو سکون ملتا ہے، میری بیٹی بھی شوہر پر حاوی ہے، میری بیٹی چلاتی ہے، شوہر کچھ بول نہیں پاتا، ہمیں اس سے سکون ملتا ہے۔ یہ ابوبکر کا طرز عمل دیکھیے، بیٹی اونچی آواز میں بات کر رہی، غلط لب و لہجہ، آگے بڑھے اپنی بیٹی کو مارنے کے لیے، وہ بھاگ کر کے اللہ کے رسول کے پیچھے ہی چھپ گئی جا کر کے۔ بہرحال اللہ کے رسول نے بچا لیا ان کو۔ جب چلے گئے تو اللہ کے رسول نے کہا عائشہ سے، دیکھو میں نے ہی تم کو بچایا، آخر میں شوہر ہی کام آئے نا تمہارے، میں نے ہی تمہیں بچایا ہے۔ تو بہرحال پھر اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوتی ہے۔ ابوبکر کہتے ہیں کہ دیکھیے، جب آپ دونوں کے درمیان لڑائی جھگڑا چل رہا تھا، بحث و مباحثہ ہو رہا تھا، تب میں وہاں موجود تھا۔ اب آپ لوگوں نے کس چیز پہ سیٹل کر لیا ہے، میاں بیوی کس چیز پہ راضی ہو گئے، وہ بھی مجھے بتلائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قد فعلنا، یہ ہمارے گھر کا معاملہ تھا، یہ ہماری چار دیواری کے درمیان کا معاملہ تھا۔ میاں بیوی یہ خاص طور سے عبرت ہے ان کے لیے کہ جب کوئی مسئلہ ہو تو میاں بیوی کو آپس میں مل جل کر بیٹھ کر کے ختم کر لینا چاہیے، نہ وہ اپنے مائکے والوں کو لے کر کے آئے، نہ وہ اپنے سسرال والوں کو انوالو کرے۔ اللہ کے رسول قد فعلنا، ہم نے کر لیا، ہم نے سیٹلمنٹ کر لیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے، بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے معزز سامعین کہ نرم مزاجی، اس کو اپنے لب و لہجے میں اور اپنے عمل پر غالب رکھیے، یہی چیز آپ کو سماج میں، سوسائٹی میں اور اپنے گھر میں محبوب بنائے گی۔ اور سخت مزاجی یہ بہت بڑی اللہ رب العزت کے غید و غضب کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے لب و لہجے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں لوگوں کے دلوں میں محبوب بنائے، لوگوں کا پسندیدہ شخص بنائے، لوگوں کے دلوں میں مکروہ نہ بنائے۔ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔